نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی فاذکروا اور تم سب یاد کرو اس جب تم تھے قلیل بہت تھوڑے مستضعفون تم سب کمزور سمجھے جاتے تھے فی الارض زمین میں تخافون تم سب خوف کھاتے تھے ڈرتے تھے این یہ کہ یہ تخطفکم اچک نہ لے جائے تمہیں الناس لوگ اور تم سب یاد کرو جب تم سب بہت تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم سب ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ جی یہ کل ہم نے ذکر کیا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سیدنا ابو ذر غفاری کا اسلام لانے کا واقعہ ہم نے تھوڑا سا اس کو دیکھا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ چھپ چھپاتے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع کیا تھا ابو ذر غفاری کو کہ اپنا اسلام جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ لوگوں کو پیش نہ کریں ابھی تو لیکن ابو ذر غفاری جو ہے رکے نہیں تھے اور مکہ میں جا کے بیت اللہ میں جا کے اعلان کیا تھا تو لوگوں نے ان کی پٹائی کی تھی۔ تو یعنی اس طرح کا معاملہ تھا کہ زمین پر بڑے بڑے جو ہے وہ ضعیف تھے، تم کمزور تھے اور تمہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں لوگ جو ہے وہ تمہیں کھا پی نہ جائیں، اچک نہ لیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مدد کی۔ خیر دیکھیں مکہ میں جو ہے یہاں تک صورتحال تھی کہ مسلمان رات کو آرام سے سو نہیں سکتے تھے، یعنی مدینے میں آ کے بھی یہ صورتحال رہی کہ رات کو آرام سے سو نہیں سکتے تھے کہ یہاں تک کہ پہرے کا کوئی معقول بندوبست نہ کر دیں، پہرا لگاتے تھے اور پھر جو ہے وہ رات کو سوتے تھے۔ یہ مدینے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر یہاں تک کہ پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی۔ کس طرح مدد بھیجی؟ فآواکم تو اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، جگہ دی تمہیں، وَأَيَّدَکم اور تمہیں قوت دی، بِنَصْرِهِ اپنی مدد کے ساتھ، وَرَزَقَکم اور رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم سب شکر کرو۔ تو اس نے تمہیں جگہ دی اور تمہیں اپنی مدد کے ساتھ قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم سب شکر کرو۔ یعنی فاواکم تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک آزاد ریاست مدینے کے طور، مدینے کی جو ہے نا آزاد ریاست جو ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دی۔ وہ ایتکم بنصرہ اور قوت دی تمہیں اپنی مدد کے ساتھ۔ یعنی پھر غزوہ بدر میں جو ہے وہ تمہاری پوزیشن جو ہے مستحکم ہوئی، اور ورزقکم من الطیبات اور رزق دیے گیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ یہ مال غنیمت کی طرف اشارہ ہے کہ مال غنیمت جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ مسلمانوں پر، مومنین پر حلال نہیں تھا پچھلی امتوں میں، لیکن اس امت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو ہے اس کو حلال کر دیا گیا۔ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ یہ شکر کرنا کس سینس میں ہے جی؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے مدد کی، پھر جگہ دی، مدد کی۔ دیکھیں پیچھے بات چل رہی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں پکارے تو ان کی بات سن لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پیچھے جو ہے وہ اطیع اللہ و اطیع رسول کا مضمون چل رہا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ عمل کے ساتھ، شکر کی یہی صورت ہے تم نے ادا کرنی ہے۔ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ آگے چلو حاضر۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہ تخونوا تم سب خیانت کرو، اللہ اللہ کی، و رسولہ اور رسول کی، فتخونوا اور نہ تم خیانت کرو، امانتکم اپنی امانتوں میں، اماناتکم امانتکم اپنی امانتوں میں، وانتم اور تم تعلمون تم سب جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لاؤ تم سب اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ تم سب اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی جو امانت ہے، نہ تم خیانت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس یہ چیزیں امانتاً رکھوائی گئی ہیں۔ اچھا امانتوں میں خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ امانتوں سے مراد جو ہے وہ تمام عہد، معاہدے، ذمہ داریاں ہیں جو انسان پر لاگو کی جا سکتی ہیں۔ مثلا اللہ سے انسان کا عہد، اس کو عہد لفظ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نظریں اور منتیں مانگنا اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو ہے وہ اللہ کے رسول سے خیانت یہ ہے کہ جن باتوں پر کسی مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ان میں فرار کی راہ سوچنے لگے، اور لوگوں سے معاہدے دین کے لیے بھی، دین کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صلح جنگ کے سمجھوتے ہیں، نکاح بھی اس میں آتا ہے۔ نکاح بھی جو ہے نا ایک امانت ہے، ایک وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟
اور پھر انسان کے منصب کے حوالے سے انسان پر جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہیں، جیسے اگر گھر میں اگر کوئی بھائی ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، اگر وہ شخص جو ہے وہ کہیں اپنی ورکنگ پلیس پر ہے تو وہاں اس کی جو ذمہ داری ہیں، یہ سارے وعدے ہوتے ہیں اور ان میں خیانت سے منع کر دیا گیا۔ اور اگر ہم پرٹیکولر جو ہے وہ کنٹیکسچل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے وہ جو جنگی معاہدے ہیں اس کی خیانت سے بھی اس کا تعلق ہے، یعنی جو جنگی راز ہے وہ دشمن کو نہ دینا، ٹھیک ہے، یہ امانت ہے۔ اور اگر آپ تم جنگی راز جو ہے وہ دشمن کو پرووائڈ کر دو گے تو وہ یہ خیانت ہوگی امانتوں میں، وانتم تعلمون، تم یہ سب جانتے بھی ہو۔ جی ہاں، ذرا آگے چلیں۔ کیا؟ ہوں نہیں نہیں، چھپانے کا تو ہے سین ہی نہیں ہے نا یہاں پر کہ انہوں نے چھپایا ہو۔ موئزہ کہہ رہی ہے کہ اس کو مال غنیمت سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، تو بہرحال اپیرنٹلی تو یہ جو ہے وہ مال غنیمت سے جو ہے وہ اس کا ریلیشن مجھے نہیں لگ رہا، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ عالم ہوں اور تم سب جان لو، انما یہ کہ محض صرف در حقیقت، اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنتن فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، و ان اللہ اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے پاس اجر اجر ہے، عظیم بہت بڑا۔ اور تم سب جان لو کہ در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور بے شک اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا، یہاں پر نا ایک بیماری کو پوائنٹ آف کیا گیا ہے اور پھر اس بیماری کا علاج بھی بتا دیا گیا۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول اگر بلاتے ہیں اور وہ نہیں جاتا اور وہ سن رہا ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت کرتا ہے وہ، پھر ایون کہ جو امانتیں اس کے پاس جمع ہیں، یعنی منصبی امانتیں ہیں، ٹھیک ہے، گھریلو امانتیں ہیں، جو بھی ہیں ان میں خیانت کرتا ہے، تو بیسیکلی اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی اصل بیماری جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، وہ کیا؟ وَعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی جو تمہاری مال ہے اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت میں کمزور ہیں وہ در حقیقت مال اور دولت اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کمزور ہیں، بیسیکلی وہ کس میں گرفتار ہیں؟ وہ اپنی مال کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، کیا مال اور اولاد جو ہے یہ فتنہ ہو سکتی ہے؟ کیا کیا یہ بھلائی نہیں ہے؟ کیا بھلائی سے کوئی برائی پیدا ہو سکتی ہے؟ تو دیکھ لیں۔ جی سر، یہ فتنہ ہی ہے۔ یہ فتنہ ہے، باجی آشی نے کہا۔ زخرف بیٹا آپ بتائیں۔ صرف اتنا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اپنی امانتوں کی وہ ان میں خیانت نہ کرو، تو ایک اولاد ہی ہے کہ اولاد کے لیے بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مال ہے، مال کی ہوس میں بھی کہ مجھے مل جائے زیادہ سے زیادہ، اس کی ہوس میں بھی انسان جو ہے نا اپنی امانتوں میں خیانت کر سکتا ہے، پھر چاہے اس کے پاس رکھی کوئی اماؤنٹ ہو، کوئی چیز ہو یا کوئی عہدہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ بالکل صحیح ہے، اس سر، لیے اولاد اور مال اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کہتے ہیں نا کہ جب اس کے پاس ایک وادی ہوتی ہے سونے کی تو وہ چاہے دو وادی ہو تو وہ کہے گا تیسری وادی بھی میرے پاس ہو، اس کا نفس کبھی نہیں بھرتا۔ اچھا دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی بجائے اسی چیز کو الجھ جاتا ہے۔ جی اچھا، باجی آشی، ایک جانور کے لیے موسم بہار میں ہری ہری گھاس اس کے سامنے ہے تو وہ نعمت نہیں اس کے لیے؟ سر، آواز کٹ گئی تھی آپ کی، میں سنائی نہیں یہ دیا۔ عرض کر رہا ہوں کہ موسم بہار میں ایک جانور ہے اور کسی میڈو میں، کسی جو ہے وہ سبزہ زار جگہ میں کھڑا ہے اور ہری ہری گھاس اس کو نظر آ رہی ہے اور وہ بھوکا ہے، کیا وہ اس کے لیے جو ہے وہ بھلائی نہیں ہے ہری ہری گھاس؟ بے شک بلائیے سر۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سر بے شک بلائی تو ہے، ہاں یہ بلائی تو ہے سر، پر اتنا زیادہ کھا لینا بھی
वो जानवर के लिए मौत का सबब बन सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बाजी नबीला ने बात बताई कि अगर जानवर जो है वो चरता ही रहेगा, चरता ही रहेगा, चरते रहेगा, खाता ही रहेगा, तो फिर क्या होगा? आखिरकार जो है ना वो सांस लेने की जगह भी नहीं बचेगी। ये पिछले दिनों जो है मैं बच्चों के साथ खाने पीने के लिए बाहर निकल गया कहीं, तो तकरीबन 10-11 बज गए। और रात के, तो रात को मैं इतना मैं असल में ना डिनर करता हूँ मगरिब से पहले या मगरिब के फौरन बाद। तो रात को 10-11 बजे जब खाना खाया हमने, पेट भर के मैंने खाना खा लिया, सारी रात जो है मैं उठ उठ के बैठता रहा कि मेरा साह ही वे वापस। तो अल्लाह माफ करे, जब बंदा बहुत ज्यादा खा लेता है, या इस जानवर की मिसाल ले ली जाए, अगर वो बहुत ज्यादा खा लेगा, चर लेगा बहुत ज्यादा, हालांकि वो भलाई है उसके लिए, लेकिन बहुत ज्यादा चर लेगा तो फिर क्या होगा? उसका पेट फूलने को आ जाएगा और वो मर भी सकता है। यहाँ तक कि वो जो है ना वो किसी धूप वाली जगह पर जाए और वहां खड़ा रहे और रिलैक्स करे अपने आप को, और जो है वो अपना जो है वो फुजला खारिज करे, पेशाब करे, फिर जो है ना उसका पेट कहीं जो है ना वो बराबर होगा, सही आएगा। अब ये असल में ना, ये जो मैंने मिसाल आपको दी है, ये मेरी अपनी तरफ से मिसाल नहीं थी, ये हदीस है, जरा सुन लें। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर खड़े हुए और फरमाया, अपने बाद में जिस बात से डरता हूं वो ये है कि जमीन की बरकतें तुम पर खोल दी जाएंगी, यानी तुम मालदार हो जाओगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की आराइश का बयान शुरू किया, पहले एक बात बयान की, फिर दूसरी बात बयान की। इस दौरान एक शख्स खड़ा होकर कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या भलाई से बुराई पैदा होगी? उस शख्स का सवाल क्या था कि अल्लाह के रसूल, क्या भलाई से बुराई पैदा होगी? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हम समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही है, और लोग ऐसे खामोश बैठे थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से पसीना पूछा, यानी वही बंद हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो साइल कहाँ है जो अभी पूछ रहा था? फिर आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल का जवाब देते हुए 3 बार फरमाया, मालो दौलत से भलाई ही नहीं होती, मालो दौलत से भलाई ही नहीं होती। ठीक है, ये रिवायत है बुखारी की, हाँ जी बुखारी की। अच्छा, फिर आगे फरमाया, भलाई से तो भलाई ही पैदा होगी, मगर बहार के मौसम में जब हरी हरी घास पैदा होती है, जो कि एक नेमत है, और उसका ज्यादा खा लेना जानवर को या तो मार डालता है या मरने के करीब कर देता है। इल्ला ये कि जानवर अपनी खोखे, यानी अपना जिस्म भरने के बाद, अपने पेट भरने के बाद धूप में जा खड़ा हो और पेशाब करे, फिर उसके हजम हो जाने के बाद और घास चरे, और ये मालो दौलत भी हरा भरा और शीरी है। और बेहतर मुसलमान वो है जो अपने हक के मुताबिक ही ले, फिर इसमें से अल्लाह की राह में और यतीमों और मस्कीनों पर खर्च करे। और जो शख्स अपने हक पर इक्तफा ना करे, उसकी मिसाल उस खाने वाले की सी है जिसका पेट भरता ही नहीं, और ये माल क़यामत के दिन इसके खिलाफ गवाही देगा। अच्छा, एक और रवायत सुन लें, वो भी बुखारी की है। इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने एक रोज खाना रखा गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है उनके सामने एक रोज खाना रखा गया, तो कहने लगे, मौसम बिन उमैर जंगे ओहद में शहीद हो गए, वो मुझसे बेहतर थे, उनके कफन के लिए एक चादर मिली। और हमजा या किसी और का नाम लेकर कहा, वो शहीद हो गए, वो भी मुझसे बेहतर थे, उनके कफन को भी सिर्फ एक चादर थी। मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि ऐशो आराम के सामान हमें दुनिया में ही दे दिए जाएं। ये कहकर रोना शुरू कर दिया। ये बुखारी की रिवायत है। इसी तरह जो है वो एक और बुखारी की रिवायत सुने कि सैयदना अबू जर गुफारी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा क्यामत के दिन बहुत मालो दौलत रखने वाले ही ज्यादा नादार होंगे, यानी जिनके पास दुनिया में बहुत ज्यादा मालो दौलत होगा, क्यामत वाले दिन वो क्या होंगे? गरीब होंगे, नादार होंगे। मगर जिसे अल्लाह ने दौलत दी और उसने अपने दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से दौलत को अल्लाह की राह में लुटा दिया और इस माल से भलाई कमाई, यानी मगर वो शख्स नादार नहीं होगा जिसने इस दौलत को अल्लाह की राह में जो है वो लुटा दिया और इस माल से भलाई कमाई। सर आपकी आवाज बार बार कट रही है। जी, बाकियों को भी इसी तरह कटिंग के साथ आवाज आ रही है मेरी? जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कट रही है बीच में। बाकी भी जी बताएं। सर, आ रही जी कट कट के। कट कट के आ रही। कट कट के आ रही है? सर कट कट के आ रही है बीच में, अभी भी? थोड़ी सी सही हो जाती है फिर कटना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक मिनट, ये ये नेटवर्किंग चेंज अभी कर। बस आई है, फिर आगे जो आपने कहा वो नहीं समझ आई। अच्छा, तो देखें, मालो दौलत जो है, इससे मोहब्बत अगर अल्लाह की अताअत के ताबे हो
تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہی محبت جو ہے اللہ کی نافرمانی تک لے جائے تو یہ ایک وبال ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا یا اس میں کمزور ہے، اطاعت تو کرتا ہے لیکن کمزوری کے ساتھ اطاعت کرتا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صحیح؟ سر سر سمجھ نہیں آ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہریں ذرا، میں نیٹ ورک جو ہے وہ بدل دوں تھوڑا سا، میرے ساتھ رہیے گا پلیز۔ یہ نا ذرا نیٹ ورک ہم بدلتے ہیں اس کا، تو صرف ایک آدھ منٹ دیجیے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی، تو یہ نیٹ ورک جو ہے وہ بدلنے جا رہے ہیں۔ یہ ہم نے ہاٹ اسپاٹ دے دیا موبائل کا۔ اچھا تو اب ہم جو ہے موبائل ہاٹ اسپاٹ جو ہے وہ یہاں پر ابھی تک نہیں آیا، اس نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا اجر۔ دوبارہ کر لیں۔ یہ گیلیکسی A10s آ گیا، ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا، ہو گیا کنیکٹ۔ جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی سر جی آ سر رہی ہے۔ ابھی تو ٹھیک ہے۔ چلیں اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں پراپرلی آڈیبل ہو گیا ہوں۔ اچھا دیکھیں، اس آیت میں نا ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص جو ہے، جو لوگ اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت میں کمزور ہیں، بیسیکلی جو ہے وہ اولاد اور مال کی محبت میں گرفتار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس اولاد اور مال کی محبت کے فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بچنے سے طریقہ یہ ہے، بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس اجر عظیم کو یاد کرے، وہ ان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ آدمی جو ہے وہ اس اجر عظیم کو یاد کرے جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ دیکھیں مومن آدمی کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم جو ہے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، اور کسی جان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کیا چیزیں آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا رکھی ہیں۔ تو اللہ تو انسان جب مال اور دولت کی فتنے سے آزمائش سے بچنا چاہتا ہے نا، تو یہ یاد کر لے کہ بھائی اس سے بڑا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی؟ اچھا میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا اب دیکھیں، جب اجر عظیم کی طرف بندہ دھیان کرے گا نا تو اوبویسلی بندہ جو ہے وہ ایمان والا اور تقوی والا بن جائے گا، ایسے ہی ہے؟ جی سر۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، جب بندے کو پتا ہو کہ یار میں نے ایک دن مر جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے ہاں میرے لیے جو ہے وہ ایک اجر عظیم انشاءاللہ پڑا ہوا ہے، تو آدمی جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایمان والا جو ہے نا وہ زیادہ تقوی والا بن جاتا ہے۔ تو اگلی آیت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تتقو تم سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، یجعل وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے فرقانن فرق کرنے والی چیز۔ اے لوگوں جو سب ایمان لائے ہو، اگر تم سب اللہ سے ڈر جاؤ تو تمہارے لیے فرق کرنے والی چیز بنا دے گا۔ اچھا یہ فرق کرنے والی کسوٹی لکھا ہوا ہے تو مجھے کسوٹی یاد آ گیا تھا اپنا، کیا کہا ہوا ہے، ایک دفعہ باجی عائشہ نے میری غلطی نکالی تھی، اس کو میں کسوٹی پڑھ رہا تھا۔ بھائی دیکھیں جس طرح میری بچیاں گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں نا، تو میں بھی اپنے میری جو تعلیمی جو ساری تعلیم ہے نا وہ تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ سیلف اسٹڈی والی ہی ہے۔ تو میرے جیسا بندہ جو ہے وہ کسوٹی کو کسوٹی پڑھ دے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوتی۔ خیر، تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کنسیڈر کرتا ہے نا کہ یار اللہ کے پاس جو ہے نا ایک اجر ہے میرے لیے انشاءاللہ، تو بندہ مومن جو ہے وہ تقوی والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان لائے ہو اور تقوی والے بن گئے ہو، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے ہو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ بنا دے گا وہ تمہارے لیے ایک فرقان بنا دے گا۔ فرقان کہتے ہیں کیا آپ نے ترجمہ کیا تھا جب؟ فرق کرنے والی حق و چیز، باطل، حق و امتیاز، باطل میں فرق کرنے ہاں والی۔ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، حق کو باطل میں فرق کر دینے والی، یعنی تقوی جو ہے فرقان دیتا ہے۔ تقوی کیا دیتا ہے؟ فرقان دیتا ہے۔ دیکھیں میں نے پچھلے دنوں ایک بات آپ کو بتائی تھی اپنے ایک دوست کی، تو وہ جو ہے نا وہ گناہ کے لیے جا رہا تھا، سڑک کراس کی، تو آگے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایک بندہ اس کو مل گیا، وہ کہنے لگا جی باؤ جی من سڑک پار کرا دو۔ اب وہ جو ہے نا اس بندے کا اس نے ہاتھ پکڑا اور سڑک واپس وہیں پر آگے جہاں پہ وہ کھڑا تھا۔ اب وہ سڑک کے درمیان میں دوبارہ پھر وہ گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو ایک دم رک گیا اور وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ کیا میرے پاس ہوئی بات،
میں تو ابھی وہاں جانا چاہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے واپس مجھے بھیجا تو میں پھر جانا چاہ رہا ہوں. تو یہ فرقان ہے. یہ کیا ہے؟ فرقان ہے. یعنی تمیز، حق اور باطل کی تمیز اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر دیتا ہے. اور یہ جو تمیز ہے، یہ جو امتیاز ہے، یہ جو فرقان ہے، آپ دیکھیں یہ جو فرقان جو ہے نا، یہ ایسی شے ہے جو داخلی بھی ہو سکتی ہے، یعنی انسان کے اندر سے کوئی آواز اٹھے، ٹھیک ہے، خارجی بھی ہو سکتی ہے، یعنی باہر سے کوئی جو ہے وہ رد عمل اس کو جو ہے وہ پیش آئے. جیسے کہ ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ اس کی فنگر پکڑ کے دوبارہ اس کو سڑک کے دوسری طرف جو ہے وہ لا کھڑا کر دیا گیا، وہ خارجی تھی. وہ علمی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ علم حاصل کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا ہے اور ان چیزوں کا حکم دیا ہے، تو یہ فرقان ہے. ٹھیک ہے، عقلی بھی ہو سکتی ہے کہ عقل جو ہے وہ اپیل کر رہی ہے کسی بات کو، ٹھیک ہے، اور عملی بھی ہو سکتی ہے اور واقعات بھی ہو سکتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. تو یہ سارے فرقان ہے. جب تقوی جو ہے فرقان دیتا ہے تو جو تقوی اختیار نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معصیت اور گناہ والی زندگی بسر کر رہا ہے. دو ہی چیزیں ہیں نا، درمیان میں کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یا تو بندہ متقی ہے یا متقی نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ ایمان بندے کا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، وہ ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے. تو اگر تقوی فرقان دیتا ہے تو گناہ جو ہے، فرقان کا تعلق بیسیکلی عقل سے ہوتا ہے نا، عقل دی جا رہی ہے اس کو حق و باطل کو پرکھنے کی. تو گناہ جو ہے انسان کی عقل کو جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے، یاد رکھیے گا. تو گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، کہ اللہ تم فرقانہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ فرقان بنا دے گا، ٹھیک ہے. جیسے استاد جو ہے وہ نعمان علی خان صاحب جو ہے، وہ قرآن کی آیات جو ہے وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے جو ہے نا، کہہ لیں کہ ہمارے لیے تو عجیب ہی ہوگا، کیونکہ ایسے ہمارے جو گرد و پیش میں جو علماء کرام ہے، جو مولوی حضرات ہیں، وہ اس طرح کا ترجمہ کرتے نہیں ہیں. تو استاد نعمان علی خان صاحب جو ہے وہ ترجمہ بڑا بہترین کرتے ہیں قرآن کا، ٹھیک ہے. تو وہ فرقان ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو یہ فرقان جو ہے اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر دیتا ہے اگر بندہ مومن ہو اور متقی ہو اس کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور انعام بھی دیتے ہیں. وہ انعام کیا ہے؟ وہ یکفر، اور وہ دور کر دے گا انکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، اور وہ تم سے ہاں، تمہاری برائیاں دور کر دے گا. یعنی کافرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ انکار سر. نہیں، کافر جو ہے نا، کافر اور فلاح، یہ دو لفظ ہیں عربی میں. کافر اور فلاح یہ دونوں کسان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کافر جو ہے، کافر کا مطلب یہ ہے کہ بیج کو چھپانے والا، بیج زمین میں مٹی میں دفن کرنے والا، ٹھیک ہے. اور فلاح جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا کسان ہوتا ہے جب اس کی کھیتی پوری کی پوری جو ہے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کامیاب کسان ہے، ٹھیک ہے. تو جو کفرو، دور کر دینا، چھپا دینا، یہ کفرہ سے ہے، یاد رکھیے گا. انکار کرنا نہیں ہوتا اس کا مطلب لفظی مطلب اس کا جو ہے وہ جو ہے نا چھپا دینا ہے. باقی اصطلاحی مطلب جو ہے انکار کرنا ہی ہے. اگر اصطلاح کے حوالے سے، ٹرمز کے حوالے سے بات کریں تو کافر جو ہے وہ انکار کرنے والا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم جو ہے وہ اس کا ڈکشنری میننگ دیکھیں تو کافر کا مطلب جو ہے چھپا دینے والا، بیج کو چھپانے والا. بیسیکلی کافر جو ہے ایسے کسان کو کہتے ہیں جو زمین میں بیج کو چھپا دیتا ہے. اچھا، دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ کریں گے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے گا، ایک اللہ تعالیٰ اس کو فرقان دے دیں گے، اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ پہ یہ کریں گے اس کی جو ہے وہ برائیاں اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا؟ وہ یغفر، اور وہ معاف کر دے گا، بخش دے گا، لکم تم کو، اور وہ تمہیں بخش دے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش بھی دے گا، یعنی قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے، بخشش عطا کر دیں گے. واللہ ذو الفضل العظیم. واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو فضل، فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے. جی میں تو مومن بن گیا، میں نے تقوی بھی اختیار کر لیا، ٹھیک ہے. تو اب لازمی الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو ہے وہ فرقان مل جانا چاہیے، اور جو ہے وہ میرے برائیاں جو ہے وہ دور ہو جانی چاہیے، اور مجھے بخشش کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی فضل کی وجہ سے ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فضل والا، بہت بڑے فضل والا ہے، ٹھیک ہے. تو تقوی کے ثمرات جو ہے نا محض تقوی کی بنا پر نہیں ہے کہ تقوی اختیار کر لے گا بندہ تو اس کی بنا پر جو ہے اس کو یہ ثمرات مل جائیں گے 3. نہیں، یہ ثمرات اس لیے ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑے فضل والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بیسیکلی نا دیکھیں، جیسے بدر میں کیا ہوا تھا؟ بدر میں آپ کے سامنے لوگوں نے شاید سوچا کہ یہ جو ہے نا ہماری اپنی
جو ہے وہ جستجو اور اپنی قوت کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ 1000 کافروں کو جو ہے وہ شکست دے دی. اور اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں وما رمیت الا رما، یہ آپ نے مٹھی نہیں پھینکی بلکہ میں نے مٹھی پھینکی ہے، آپ نے قتل نہیں کیے بلکہ میں نے قتل کیے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ بجریلا، آپ کیا کھیل رہی ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا، اب جو شخص جو ہے وہ تقوی اختیار کر لیتا ہے تو وہ یہ زوم نہ رکھے کہ بھئی مجھے یہ مل کے رہنا ہے. تقوی کس نے اس کو تقوی اختیار کرنے کی طاقت دی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ ہے تو اللہ کے فضل عظیم سے جو ہے وہ ہمیں فرقان بھی ملے گا، برائیاں بھی دور ہوں گی، اور بخشش بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش بھی دے گا. جی بیٹا آگے چلو. وَإِذْ اور جب یمکرو وہ سب خفیہ تدبیر کر رہے تھے بکا آپ کے خلاف، الذین وہ لوگ جنہوں نے کافرو کفر کیا، لیثبتوک تاکہ وہ آپ کو قابو کر دیں، آپ کو قید کر دیں، او یا یقتلوک وہ آپ کو قتل کر دیں، او یا یخرجوک وہ آپ کو نکال دیں. اور جو وہ سب آپ کے خلاف خفیہ تدبیر کر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا وہ آپ کو نکال دیں. اچھا، اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کریں جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے. اچھا، اب یہ بیسیکلی یہ ہجرت کی طرف بھی اشارہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے وہ ہجرت کے لیے کہہ دیا تھا. اکا دکا مسلمان اور حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے میں رہ گئے تھے. تو پھر جو ہے وہ ہوا کیا، دارالندوہ میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں بڑے بڑے قریش کے جو لوگ ہیں نا انہوں نے حاضری دی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان بھی انسانی شکل میں، مفسرین لکھتے ہیں شیطان بھی انسانی شکل میں دارالندوہ میں میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا. ٹھیک ہے، اب وہاں پر نا یہ کچھ تجاویز دی گئی. ٹھیک ہے، ایک تجویز یہ دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابا زنجیر کر کے قید کر دیا جائے. ٹھیک ہے، پابا جولا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا جائے زنجیروں میں ڈال کر. تو کہتے ہیں کہ شیطان نے جو ہے وہ کہا کہ یہ تجویز درست نہیں، کیونکہ اس کے پیروکار جو ہے نا، اس کے فالوور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس قدر جان نثار ہے کہ وہ اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر کسی نہ کسی طرح سے اس کو چھڑا کے لے جائیں گے. اچھا، پھر بعد میں کسی نے کہا کہ اسے یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، یخرجو کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے. تو اس سے یہ فائدہ کم سے کم ہوگا کہ ہر روز کی بکبس سے نجات مل جائے گی. شیطان نے کہا یہ تجویز بھی درست نہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسا کلام ہے کہ کہیں بھی جائیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کلام کی بدولت جو ہے وہ اپنے فالوور جو ہے وہ بڑھاتے رہیں گے، جو ہمارے لیے خطرہ ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کسی وقت بھی پھر ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، پھر جو ہے نا بعد میں ابو جہل اٹھا. ٹھیک ہے، اور ابو جہل نے کہا کہ ہم سب قبائل میں سے ایک ایک نوجوان لیں اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دفعہ حملہ کر کے اسے جان سے ختم کر دیں. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کون تھا؟ بنو بن مناف. بنو ہاشم سے آگے سب قبیلے بنے ہوئے تھے نا. بنو عبد مناف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسپیسیفک قبیلہ تھا نا وہ بنو عبد مناف تھا. تو ابو جہل نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح قتل کر دیں گے نا تو بنو عبد مناف جو ہے وہ سب قبیلوں سے لڑائی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، تو لامحالہ خون بہا ادا کرنا پڑے گا. سب قبیلے مل کر جو ہے نا اپنا حصہ رسدی ڈالیں گے اور خون بہا ادا کر دیں گے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ رائے سن کے نا شیطان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوگی. اس نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ابو جہل جو کہہ رہے ہیں نا تو اسی طرح کیا جائے، اور پھر جو ہے نا یہ رات کے وقت کسی وقت کیا جائے. اور اس طرح یہ میٹنگ جو ہے وہ برخاست ہوگی. اس کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایس او پیز کا کیا کہتے ہیں اس کو، منٹس آف میٹنگ جو ہے وہ طے ہوئے کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ سارے قبیلوں کے جو لوگ ہیں نا مل کے جو ہے دعویٰ بولیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں گے. اچھا، اب یہ ساری جو ہے نا اطلاع حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دیا کہ آپ جو ہے نا اب ہجرت کر جائیں. تو ہجرت کی اجازت مل گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کڑکتی دھوپ میں باہر نکلے جب لوگ عموماً آرام کرتے ہیں، چھپتے چھپاتے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور انہیں بتلایا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی. سیدنا ابوبکر پہلے ہی موقع کے منتظر تھے، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا کہ اسی رات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو ہے وہ اپنے بستر پر لٹا دیا تھا.
اور کہا تھا کہ یہ علی یہ مانتے ہیں یہ صبح لٹا کے تم بھی مدینے آ جانا. یاسین پڑھتے ہوئے گئے تھے نا. یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ کے نکلے تھے. کچھ آیات میں نے سنا ہے اس کو یاسین سے متعلق ہے. واللہ عالم، بہرحال ہم جب آگے چلیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو خیر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ وہ وقت یاد کریں جب وہ کافر یہ طے کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے. ٹھیک ہے، اور وہ مکر کر رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ اور وہ سب خفیہ تدبیر کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور خفیہ تدبیر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ. وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ خیر بہتر ہے الماکرین سب تدبیر کرنے والوں میں سے. اور وہ سب تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک تدبیر کر رہے تھے اور وہ بھی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر جو ہے وہ تدبیر کرنے والے ہیں. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق آپ سب کو پتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور وہاں سے کیسے جو ہے وہ نکالے گئے، اور کیسے مصر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی اور جو ہے وہ پھر تک جو ہے وہ رسائی دی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر جو ہے وہ تدبیر کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا سنا اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا پڑھنا اس کو آمین قبول کرے اپنی بارگاہ میں. ہم جو ہے وہ کمزور سے بندے ہیں. آمین ٹھیک ہے، اور جیسے تیسے ہم اکٹھے ہوئے اور رب کا کلام جو ہے اس دنیا میں ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو آپ میں سے کسی نے کوئی آمین